السلام علیکم دوستو، اسلامی حکایات سنو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ نوشیروان نے ایک بڑا عالی شان محل تعمیر کروایا اور اس کی تکمیل کے بعد اپنے وزیروں امیروں کو دکھایا اور پوچھا اس میں کوئی کمی تو نہیں۔ انہوں نے عرض کی یہ محل ایسا عظیم الشان ہے کہ چشم فلک نے بھی ایسا محل نہ دیکھا ہوگا، مگر اس میں ایک کمی کی بات یہ ہے کہ اس کے گوشے میں ایک جھونپڑی ہے جس کے زون سے دھواں نکل کر سارے ایوان کو سیاہ کر رہا ہے۔ اسے اٹھا دینا چاہیے تاکہ یہ محل بالکل بے داغ ہو جائے۔ نوشیروان نے کہا یہ جھونپڑی ایک بوڑھی عورت کی ہے جس نے ساری عمر اسی میں بسر کی ہے، اب وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے۔ میں نے یہ محل شروع کرتے وقت اس بڑھیا کو کہلا بھیجا تھا کہ یہ جگہ میرے ہاتھ بیچ دے اور منہ مانگی قیمت لے لے یا اس کے بدلے کوئی مکان لے لے۔ اس نے جواب دیا اے بادشاہ، یہ جگہ میری ملکیت ہے، میں اسی میں پیدا ہوئی اور اس سے مانوس ہو گئی ہوں۔ میں تو یہ دیکھ کر کہ تیرے پاس اتنا بڑا ملک ہے برا نہیں مناتی اور تو اس غریب کی جھونپڑی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں اس بات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ محل بن کر تیار ہو گیا۔ اب اس جھونپڑی سے دھواں نکل کر محل کو خراب کرنے لگا۔ میں نے پیغام بھیجا کہ دھواں کیوں نکالتی ہو؟ تو بولی کہ اپنے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے بھنے ہوئے مرغ وغیرہ بھیجے اس پیغام کے ساتھ کہ اے اماں، میں ہر روز تمہیں ہر قسم کے کھانے بھیجتا رہوں گا، تو اپنی جھونپڑی میں آگ لگانا چھوڑ دے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ ملک بھر میں کتنے ہی آدمی بھوکے رو رہے ہیں اور میں بھنے ہوئے مرغ کھاؤں، یہ جائز نہیں۔ میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں کہ 70 سال جو کی روٹی کھائی اور اب بھنے ہوئے مرغ کھانے لگوں۔ میری جھونپڑی کو برقرار رہنے دے کہ یہ تیرے عدل کے محل کی زینت ہے۔ امراء جب دیکھیں گے کہ تو نے ایک غریب کی جھونپڑی پر بھی ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کیا تو وہ رعایا کے املاک پر دست درازی سے باز رہیں گے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ تیرا محل اس ناپائیدار دنیا سے کچھ مدت کے بعد ویران ہو جائے گا، مگر میری جھونپڑی کی حکایات تیرے عدل کی شاہد رہے گی۔ لہٰذا میں نے اس بات کو پسند کیا اور بڑھیا کی ہمسائیگی کو منظور کر لیا۔ اس بڑھیا کی ایک گائے بھی تھی، وہ اسے محل کے فرش پر سے گزار کر ہر صبح باہر جنگل میں چرانے لے جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی، اور آمد و رفت سے فرش خراب ہوتا جاتا تھا۔ ایک دن ایک شخص نے اس سے کہا اے بڑھیا، تو اس حرکت سے باز آ کہ شاہی محل کی خوبصورتی میں دھبا لگتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بادشاہی ناموس پر ظلم سے دھبا لگتا ہے یا عدل سے؟ میں جو کچھ کر رہی ہوں بادشاہ کی نیک نامی کے لیے کر رہی ہوں۔ سبق: ایک غریب کو بھی دنیا میں رہنے کا ویسا ہی حق ہے جیسا کہ کسی امیر کو، اور معلوم ہوا کہ عادل بادشاہ اپنی غریب رعایا کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے پڑوسیوں سے چاہے وہ غریب ہوں نیک سلوک کرتے رہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عدل و انصاف سے رہتی دنیا تک نام روشن رہتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا بڑھیا سے عدل و انصاف کرنے کے باعث نوشیروان کا عدل و انصاف آج تک سنہری حرفوں سے لکھا ہوا موجود ہے اور زبانوں پر جاری ہے۔ دوستو، مزید ایسی حکایات سننے کے لیے میرے چینل اسلامی حکایات سنو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔